جو قوم یہود سے ہوگا، مسیح اس کا لقب ہوگا، دائیں آنکھ سے وہ اندھا ہوگا جو کہ انگور کی طرح باہر امری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے قریب بہت سارے دجال آئیں گے۔ دجال یعنی جھوٹے اور مکار لوگ، لیکن جس دجال کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو قوم یہود سے ہوگا، مسیح اس کا لقب ہوگا، دائیں آنکھ سے وہ اندھا ہوگا جو کہ انگور کی طرح باہر امری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ وہ گدھے پر سواری کرے گا اور اس کے گدھے کی رفتار ہوا سے بھی تیز ہوگی۔ وہ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا۔ آخر دجال کون ہوگا؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک خاص شخص ہے یا ایک ایسا شخص ہے جسے اللہ نے کچھ ایسی طاقتیں دے رکھی ہوں گی جو اس کے کسی شخص کو حاصل نہیں ہوں گی۔ آخر دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ پہلے دجال اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے مطالبہ کرے گا۔ البخاری کی حدیث 7131 میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نبی بھی مبعوث کیے گئے انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ آخر دجال کا لقب مسیح کیوں ہے؟ دجال کو مسیح کہا گیا ہے کیونکہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس کو مسیح کہا گیا کیونکہ وہ ساری زمین میں گھومے گا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کے آدھے چہرے پر نہ ہی آنکھ ہوگی اور نہ ہی کوئی آئیبرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایماندار نہ ہوگا، اور وہ تین چیزیں ہیں: پہلی، دجال کا نکلنا; دوسری، دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض ایک ایسا جانور ہوگا جو کہ قیامت کے قریب نکلے گا اور ہم سے باتیں کرے گا۔ تیسرا، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ دجال کے پاس ایک آگ ہوگی جسے وہ دوزخ، اور ایک باغ ہوگا جسے وہ بہشت کہے گا۔ اپنی مخالفت کرنے والوں کو وہ آگ میں اور اپنی موافقت کرنے والوں کو وہ بہشت میں ڈالے گا، اور جسے وہ بہشت کہے گا دراصل اس میں دوزخ کا اثر ہوگا، اور جسے وہ دوزخ کہے گا اس میں جنت کی تاثیر ہوگی۔ دجال زمین میں 40 دن تک رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے بہت سوکھا پڑے گا۔ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے طرح طرح کی کرشمے ظاہر فرمائیں گے۔ پھر جب دجال نکلے گا تو اس کے پاس بہت سارا کھانے پینے کا سامان ہوگا۔ جو لوگ اس کی خدائی کو مانیں گے وہ ان کے لیے بارش برسائے گا، زمین سے اناج پیدا ہوگا۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت ہوگی۔ درخت پھلدار ہو جائیں گے اور مویشی موٹے تازے ہو جائیں گے، اور جو لوگ اس کی خدائی کو نہیں مانیں گے تو وہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں بند کر دے گا اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دے گا، مگر اللہ کے فضل سے ان مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل وغیرہ پڑھنا کھانے پینے کا کام کرے گا، یعنی ذکر ان کی غذا بن جائے گی۔ بدین لوگ کثرت سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ مدینہ کی طرف بڑھے گا، لیکن مدینہ میں فرشتوں کی حفاظت ہوگی جس وجہ سے وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کا ذکر البخاری کی حدیث 7132 میں 33 میں اور 34 میں آتا ہے۔ پھر وہ دمشق کی طرف بڑھے گا، اور وہاں پہ امام مہدی رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی جنگ کی تیاری میں ہوں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو شام کی طرف ایک پہاڑ پہ لے جائیں گے اور ادھر اس کا قتل کر دیں گے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ قیامت کے قریب دجال کا نکلنا حق ہے۔ دجال بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن دجال اکبر کی جو نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اس کے مطابق وہ ابھی خروج نہیں ہوا ہے۔ آخر میں درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔